الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 164 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس سورہ مبارکہ میں بدرجہ کمال بیان ہوئی ہے، سورۃ الکوثر، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں نے پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا یہ فرض ہے، اور ہر محفل میں ایک دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، اور جب بھی آپ کا اسم مبارک آئے تو درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مستحب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اور اس کی ناک خاک آلود ہو جسے اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے رغم انف من ذکرت عنده ولم يصلی علیک،
اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو اس لیے جو مجمع موجود ہو، زبان پر درود ہو، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو درود پڑھنے میں بخل سے کام مت لیجیے۔ اگر قسمت ساتھ دے اور ہم مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں تو براہ راست آپ کی خدمت اقدس میں درود السلام کا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اور اگر وہاں موقع نہ ملے تو جو درود ہم یہاں اپنی جانب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی جماعت مقرر فرمائی ہے جو آپ تک یہ ہدیہ درود پہنچاتی ہے۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اس پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تحقیق بلا شبہ احسان عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر۔ اللہ نے تمام مخلوقات پر اپنے احسانات فرمائے۔ کل کے درس میں نے عقیدہ توحید کے حوالے سے قرآن پاک کی چند آیات کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن اللہ نے کسی نعمت کو جتلایا نہیں، نعمت تو کی لیکن اسے جتلایا نہیں۔ اگر جتلایا تو اس ایک احسان کو جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ احسان عظیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یعنی احکام الہی کو مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ تو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان عظیم ہے۔ یہ ایک ایسا احسان ہے کہ جس کا تعلق ہماری روحانی ضرورت سے بھی ہے اور ہماری مادی ضرورت سے بھی ہے، اس لیے کہ منصب رسالت یہ سفارت ہے، یہ نمائندگی ہے اللہ اور اس کی ذی عقل مخلوق کے درمیان۔ یہ سفارت بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادہ لإزاحة علتهم فی المعاش والمعاد، دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کے بارے میں اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنی مخلوق پر اپنی حجت پوری کرتا ہے۔
اگر انبیاء نہ بھیجتا، رسول نہیں آتے تو ہم سب اندھیرے میں ہوتے، ہم یہ جان نہیں سکتے تھے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جزا کس پر ملے گی، سزا کس پر ملے گی۔ اس لیے انسانیت کے حق میں انبیاء کا اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت احسان عظیم ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان رسالت ہے کہ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، مضبوط عہد لیا انبیاء سے کہ جب میں تمہیں دوں کتاب و حکمت یعنی نبوت، اور پھر آئے تمہارے پاس وہ عظیم الشان رسول جو تصدیق کرتا ہو تمہاری نبوت کی، تو تم کیا کرو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کی رسالت پر ایمان لاؤ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ قوموں کی جانب آئے، ہاں دعوت قومیت کی نہیں دی، دعوت ایک ہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن زمانہ محدود، قوم محدود، وقت محدود، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو فرمایا کہہ دو قل یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مشرق کا رہنے والا، مغرب کا رہنے والا، شمال کا رہنے والا، جنوب کا رہنے والا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی جانب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی قرآن مجید، اس کے بعد کسی اور کتاب کے بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، دین اسلام، اس کے بعد کسی اور دین کو بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف نبوت ختم ہوئی ہے بلکہ کمال نبوت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کی، نعت بیان کی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائید جبرائیل امین کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر خلقت مبرئا من كل عیب كأنك خلقت كما تشاء۔ اگر چاند کو نورانیت ملی ہے تو آپ کے چہرے انور کی بدولت ملی ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ایسے کمال اور صفات کے ساتھ پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اگر یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ دیا گیا،
اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو دلیل نبوت کے طور پر جب وہ اپنا ہاتھ نکالتے تھے وہ چمکتا تھا بطور دلیل اور معجزے کے دیا گیا، یوسف علیہ السلام کے معجزے کی تاب نہ لا کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کٹوا لیں، لیکن حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہ لا کر عاشقان مصطفیٰ نے اپنی گردنیں کٹوا لی۔ بدر میں سارے امتیازات ختم ہو گئے، چچا ایک طرف، بھتیجا دوسری طرف، ماموں ایک طرف، بھانجا دوسری طرف، باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف، کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، ایک ہی رشتہ باقی رہا جو محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرف آ گیا، جو ابو جہل کا پیروکار ہے وہ اس طرف چلا گیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردہ اجسام میں روح ڈالی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ دلوں میں ایمان کی روح ڈالی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے دلیل نبوت کے طور پر اپنا ہاتھ دکھایا اور وہ بے داغ اور چمکتا تھا تو آپ نے دلیل نبوت کے طور پر انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو کر کفار کے مطالبے کو پورا کرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نبوت بن گیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہاں تک توصیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے؟ میں قرآن کی آیات تلاوت کرتے کرتے رک گیا، اس لیے کہ جس صورت پر نظر ڈالوں تو وہ شان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، تو وقت کم ہے تو کتنی پڑھوں گا، اس لیے میں نے سورہ کوثر پر اکتفا کیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہم کیا بیان کریں، ان کی صفت کا بیان ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے بعد مخلوقات میں کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ کسی نے رازدار نبوت میری آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، آپ تو خلوت میں بھی ساتھ رہی ہیں، جلوت میں بھی ساتھ رہی ہیں، آپ سے زیادہ مزاج شناس رسول کون ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا کان خلقہ القرآن۔ ان کے اخلاق کا کیا پوچھتے ہو؟ قرآن کی عملی تفسیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت میں مسلمانوں تم پر فرض ہے۔ اللہ حضور کی اداؤں کو نماز بنا دیتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز ادا کروں مجھے دیکھو، اسی کا نام نماز ہے۔ میں کھڑا ہو جاؤں تو اسے قیام کہنا، میں اپنی پیٹھ کو جھکا لوں تو اسے رکوع کہنا، اور جب میں اپنی جبین نیاز زمین پہ ٹیک دوں تو اسے سجدے کا نام دینا۔ اگر میں کہوں سبحان ربی العظیم تو تم کہو سبحان ربی العظیم، اگر میں کہوں سبحان ربی الاعلیٰ تو تم کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔
اگر میں کہوں سمع اللہ لمن حمدہ، اس نے سن لیا جس کی تعریف بیان کی گئی، تو تم کہنا ربنا لک الحمد۔ ادائے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نماز بنا دیا۔ حج فرض کیا تو حج کس کو کہا؟ خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ روزے فرض کیے، روزے کے احکام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ کان خلقہ القرآن، پورا کا پورا قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علماء عاجز آ جائیں گے، قیامت تک قرآن کی ایسی تفسیر نہ کوئی لکھ سکا ہے نہ لکھ سکے گا کہ جو قرآن کے تمام علوم کا احاطہ کر سکے، یعنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا میں اربوں انسانوں کی سیرت در حقیقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت ہے۔ اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہے، یا نیک بخت ہیں یا بدبخت ہیں، یا جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ جو جنتی ہے وہ جنتی اس لیے بنا کہ وہ محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جہنمی ہے وہ جہنمی اس لیے بنا کہ اس نے محمد سے بغاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم سب کی سیرت بھی در حقیقت تابع ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے بھائیو بزرگوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد، سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان۔ حضور کی رسالت پر ایمان لاؤ، دل سے یہ بات تسلیم کر لو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی شخص حضور کو سب کچھ مانتا ہو لیکن نبی نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، تو وہ کچھ بھی نہیں مانتا۔ قریب کے زمانے میں ایک انگریز مصنف مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، دنیا کی 100 عظیم شخصیات۔ عقیدتاً عیسائی ہے لیکن سب سے اوپر اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ دنیا کی عظیم شخصیت ماننے کے باوجود جب اس نے حضور کی رسالت کو نہیں مانا، نبوت کو نہیں مانا، تو عظیم شخصیت ماننا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے پہلی بات، بنیادی بات، اساسی بات، حضور کی رسالت پر ایمان لاؤ، نبوت پر ایمان لاؤ۔ صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھی جا رہی ہے، سہیل ابن عمر قریش کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ دستاویز میں لکھا جاتا ہے کہ یہ قریش اور محمد الرسول اللہ کے درمیان معاہدہ ہے۔ سہیل کہتا ہے لفظ رسول اللہ پر مجھے اعتراض ہے، اگر میں ان کو اللہ کا رسول مان لوں تو پھر ان سے معاہدہ نہیں کروں گا، ان کی اطاعت کروں گا۔ اس لیے پہلی چیز اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور جب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں،
ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں دیں اسے لو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اپنی عقل کو، اپنی فکر کو، اپنے فلسفے کو سائڈ پر رکھو، اس بات کو مقدم رکھو کہ یہ بات اگر حضور نے ارشاد فرمائی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے، اسی میں ہماری دنیاوی اخروی مصلحت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا الہ، ہم نے قرآن کو مانا اللہ کی کتاب، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس کے کہنے پر اللہ کو مانا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے کہنے پر آخرت پر ایمان لائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا ہو، نہ وہ قرآن پر ایمان رکھ سکتا ہے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھ سکتا ہے، نہ آخرت پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ اس لیے پہلی بنیادی اور اساسی بات یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانو۔ آپ کہیں گے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، اور اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ بس اسی ایمان کے تقاضے پھر شروع ہوتے ہیں۔ جب یہ مان لیا، اب اس کے بعد اس کے تقاضے شروع ہو گئے۔ اور یہ ایمان ہے کیا؟ کل میں نے آپ کو توحید پر درس دیا۔ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا للشاعر مجنون۔ جب ان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ تکبر پر آ گئے، سرکشی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ ہم مان لیں اس شخص کی بات جو معاذ اللہ شاعر بھی ہے اور دیوانہ بھی۔ جب تک حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اور جب نبوت کا اعلان کیا، جس نے نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا، پھر اس نے شاعر بھی کہا، پھر اس نے کاہن بھی کہا، پھر اس نے مجنون بھی کہا، پھر اس نے آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، پھر اس نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں بھی دی، پھر آپ کے ساتھیوں پر مکہ کی زمین تنگ بھی کی گئی۔ اس لیے ایمان کی حقیقت کو سمجھو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایمان کے بعد دوسری اہم بنیاد، جب ایمان لے آئے تو ظاہر ہے اطاعت کرو۔ اب اپنی مرضی چھوڑ دو، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ اطاعت کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے کہ پیغمبر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا جائے اس کام کو کیا جائے، اور جس کام کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ یہ ایک ہی راز تھا بس۔ جب وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان سے کہا، ان کے درمیان اخوت قائم کی،
یہ مکہ سے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، زمینیں تقسیم ہو گئیں، جائیداد تقسیم ہو گئی، سکے بھائیوں سے بڑھ کر ان کو اپنا بھائی قرار دیا، بلکہ ایک صحابی نے تو بڑھ کر عجیب ایثار کا مظاہرہ کیا، اپنے مہاجر بھائی سے کہا میری 2 بیویاں ہیں، کہو تو میں ایک کو طلاق دوں، اس سے تم نکاح کر لو تاکہ تمہارا بھی گھر بس جائے اور میرا بھی گھر بسا رہے۔ مہاجر بھائی نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ایثار پر تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ سب کیا تھا؟ اطاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا۔ اور میں کیا مثالیں دوں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تبدیل کر دی ہو، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں 180 درجے کا یو ٹرن لیا ہو، اگر مشرق کی طرف رخ تھا تو مغرب کی طرف ہو گیا، شمال کی طرف رخ تھا تو جنوب کی طرف ہو گیا ہے، ان کی کیا مثالیں دی جائیں۔ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور جب نبوت پر ایمان لائے تو بیٹیوں سے بڑھ کر ایسے محبت کرنے والے بنے کہ 2 صحابہ دعویٰ لے کر آئے کہ اس یتیم بچی کی کفالت کا حقدار میں ہوں، دوسرے نے کہا میں ہوں، مقدمہ ہوا، حضور نے فیصلہ فرمایا۔ یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی۔ جب حضور نے کہا سود چھوڑ دو، سود چھوڑ دیا، جب کہا شراب چھوڑ دو، شراب چھوڑ دی، جب کہا زنا چھوڑ دو، زنا چھوڑ دیا، جب کہا قبائلی تعصبات چھوڑ دو، چھوڑ دیا، جب قتل و غارت گری کو کہا چھوڑ دو۔ جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری دنیا کے لیے امن کے پیامبر بن گئے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد اطاعت ہے، اور یہ اطاعت محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جزو ایمان ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں محبوب نہ ہو جاؤں، مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے، اپنے باپ کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، یہاں تک کہ ساری دنیا کے مقابلے میں۔ مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی کو پکڑا اور اس کو کہا آپ جانتے ہیں مسیلمہ کذاب کون تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا بتاؤ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں مسیلمہ کذاب بھی اللہ کا ایسے ہی رسول ہوں؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جب میں محمد کی بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجھے سنائی دیتی ہے، جب میں اپنی بات کرتا ہوں تجھے سنائی نہیں دیتی۔ خدا کی قسم شہادت قبول کر لی لیکن جھوٹے نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ایک صحابیہ ہیں، احد کے میدان سے جب یہ خبر پہنچی
کہ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور 70 زخمی ہیں، اور یہ افواہ بھی پھیل چکی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ دوڑی دوڑی گھر سے آئیں، راستے میں کسی نے بتایا تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں۔ کہا حضور کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا کہ حضور تو الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آگے بڑھی تو کہنے والے نے کہا تمہارے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا حضور کا کیا حال ہے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ آگے بڑھی تو اس نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا حضور کیسے ہیں؟ کہا وہ خیریت سے ہیں۔ آگے بڑھی تو اس کو اطلاع دی گئی کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، بھائی کے سایہ بھی اٹھ گیا، بیٹے کا سایہ بھی اٹھ گیا، شوہر کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آپ بتائیں عورت کے بعد اس کے لیے دوسرا دنیاوی سہارا کیا رہا؟ وہ کہتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، آپ موجود ہیں، اس کے بعد ساری تکلیفیں حل کی ہیں، ساری تکلیفوں کی میری نظر میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحن کعبہ میں کفار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کیوں تم ان کی جان کے در پہ ہوئے ہو؟ اس لیے کہ یہ خدا واحد کی بندگی کرتے ہیں۔ تو کفار اور مشرکین نے حضور کو تو اپنی جگہ چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا زد و کوب کیا، اتنا زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جان ان کی نکل گئی ہے، مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بنو تمیم کے لوگ آئے، اٹھا کر گھر لے گئے۔ چہرہ ایسا بری طریقے سے سوج گیا تھا، آنکھیں نہیں کھل رہی، ناک اور چہرہ تقریباً برابر ہو گیا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ رات کے پچھلے پہر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا، لوگوں مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ وہ جو قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے، کہا اسی کی وجہ سے تم اس حال کو پہنچے ہو، تم پھر ان کی محبت میں گرفتار ہو۔ کہا جب تک میں ان کو دیکھ نہ لوں میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، مجھے ابھی اسی وقت آدھی رات کو لے چلو۔ سارے قبیلے والے اٹھ کے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے چھوڑ دیا۔ آپ کی والدہ رہ گئیں، آپ نے اپنی والدہ کو کہا جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل کو بتائیے، وہ رازدار ہے، انہیں حضور کے ٹھکانے کا پتہ ہوگا، انہیں ساتھ لے کر آئیے۔ دونوں خواتین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر حضور کے پاس لے گئیں۔ جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو سارے زخم بھول گئے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے واقعات سنائے جائیں آپ کو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ پیار سے فرمایا وَيْلَكَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا، ارے تیرا ناس ہو جائے، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے، تجھے قیامت کی بڑی فکر پڑی ہے۔ اس نے کہا مَا أَعْدَدْتُ لَهَا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں ایک تیاری میری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی المرء مع من احب،
آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا میدان حشر میں جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اب یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ اگر آپ حضور کی رفاقت چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کا حق ادا کیجیے۔ اگر محبت کسی اور سے کرو گے، کسی شخصیت سے کرو گے، کسی نظریے سے کرو گے، ذاتی مفادات سے کرو گے، دنیا کی حقیر چیزوں سے کرو گے، تو خدشہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی رفاقت سے کہیں محروم نہ کر دیے جاؤ۔ محبت یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام۔ ایک صحابی بے چینی کے عالم میں گھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں بے چین ہو؟ اللہ کے رسول، دنیا میں آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، کل جنت میں آپ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، وہاں آپ سے ملاقات کی کیا صورت ہوگی؟ یہ خیال صبح سے دل میں گردش کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس بات کے متلاشی تھے کہ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، اور اس میدان میں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ایک بچی جس کی نکاح کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا، ایک ایسے صحابی کے لیے کہ جو دنیاوی اعتبار سے معاشی طور پر کمزور تھے، ماں باپ کو تشویش ہوئی، فطری تشویش ہے کہ بیٹی جائے گی تو وہاں سکھی نہیں رہ سکے گی، اس لیے کہ اس کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے۔ وہ اسی چیمہ گوئیوں میں مصروف تھے کہ پیغام حضور کی طرف سے آیا ہے، کیا جائے۔ سرگوشی کی یہ باتیں اندر بیٹی نے سن لی۔ بیٹی نے اپنے والدین سے کہا، تم کیوں اس بات کی فکر کرتے ہو؟ اگر یہ رشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیوں نہ محبت ہو اس عظیم ہستی سے کہ جس نے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے اور ہمیں ہمارا تزکیہ کرنے کے لیے ہمیں حقیقی معنوں میں مرتبہ انسانیت پر فائز کرنے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے۔ ایک بدو دیہاتی آیا، مسجد میں اس نے پیشاب کیا، آپ نے کہا لا تنظروا، بھائی اس کی طرف مت دیکھو، اسے اپنی ضرورت پوری کر لینے دو۔ جب وہ اٹھا آپ نے کہا یہ مسجد ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اسے ناپاک نہیں کرتے، اسے پاک کرتے ہیں۔ باقی صحابہ کو کہا مٹی ڈال دو، مسجد کو پاک کر دو۔ ایسے لوگ جو بنیادی طور پر تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے، انہیں دنیا کا امام بنایا تو کس نے بنایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول فقر و فاقے سے ہوں، معاشی خود کفالت نہیں ہے، اس لیے آپ سے امداد کا مستحق ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ نے کہا جو تمہارے پاس یہ چادر ہے اسے بیچ کر آؤ۔ جب بیچ کر آئے تو اس سے ایک کلہاڑی دی کہ یہ کلہاڑی لو،
جنگل میں لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ بازار میں بیچو، دیکھو اپنی عزت نفس پہ سودا نہیں کر لینا۔ غربت کی چھوٹی سی روٹی، غربت کی سوکھی روٹی ذلت کی بریانی اور قورموں سے 1000 لاکھ درجے اچھی ہے۔ کاش آج امت مسلمہ اس حدیث سے سبق حاصل کر لے، وہ اپنی اپنی کلاڑیاں بنا لے، وہ ڈالروں کا پیچھے چھوڑ دے، وہ پونڈوں کا پیچھے چھوڑ دے، وہ دنیا کی محبت کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھے، اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے۔ کس چیز کی اجازت مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کی تم مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو، کیا تم اپنی بہن کے لیے، کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے، کیا تم اپنی خالہ کے لیے، کیا تم اپنی فلاں رشتہ دار کے لیے؟ کہا میں کسی کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ کہا جب تم پسند نہیں کرتے تو دوسری بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی خالہ ہے۔ جب تم اپنے لیے عزت چاہتے ہو تو دوسروں کے عزت دو گے تو تمہیں عزت ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا، اس کے لیے عفت و پاک دامنی کی اللہ سے دعا مانگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے حق میں ایسے قبول ہوئی کہ اس جیسا پارسا اور پاک باز شخص پھر زمین پر کسی دوسرے نے دیکھا نہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ جب صفیں اکھڑ گئیں، جب سب کے قدم ڈگمگا گئے، غزوہ حنین میں ہمیں اپنی مادی طاقت پہ بھروسہ ہو گیا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اس غرور میں مبتلا ہو گئے کہ آج تم تعداد میں زیادہ، اسلحہ بھی تمہارے پاس بہت، آج دشمن تمہارے مقابلے میں کمزور ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تو کون میدان میں کھڑا رہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، او لوگوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں۔ بکھری ہوئی صفیں دوبارہ منظم ہوئی اور شکست فتح میں الحمدللہ تبدیل ہو گئی۔ کیوں نہ ان سے محبت کریں؟ جو سربراہ مملکت بنے تو انہوں نے ایسا عدل اور انصاف قائم کیا، کوئی استثناء کا قانون منظور نہیں کیا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی ذات ہو سکتی تھی کہ جس کے لیے استثناء ہی استثناء تھا۔ آگے بڑھے، خود کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ میرے صحابہ، کل قیامت کے دن مجھ سے اپنے کسی حق کا مطالبہ نہیں کرنا۔ آج دنیا میں دنیا کا حساب بے باک کر دو، اگر کسی سے میں نے کچھ لیا ہے تو وہ اپنا حق مجھ سے لے سکتا ہے۔ ایک صحابی نے 3 درہم کا تقاضا کیا، اس کو 3 درہم دے دیے گئے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھا، اللہ کے رسول میرا مطالبہ دوسری نوعیت کا ہے۔ ایک غزوے میں آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، چھڑی نوکدار تھی، آپ نے مجھے چبوئی، اس کی چبن سے مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے میں آپ سے انصاف کا تقاضا کرتا ہوں، آپ کا احتساب کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا، کسی قانون کا، کسی چیز کا سہارا نہیں لیا۔ وہ صحابی آگے بڑھا، اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے چڑی چبوئی تھی اس وقت میرے بدن پر کپڑے نہیں تھے، آپ نے کرتا مبارک پہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، صحابی دوڑ کر گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط محبت سے لپٹ گیا۔ ارے دیوانے یہ کیا کیا؟
حضور میدان کارسار سجا ہوا ہے، اگر شہید ہو جاؤں تو میرے جسم سے آپ کے پسینے کی خوشبو آئے، اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے، میں نے اس کے لیے یہ ترکیب استعمال کی۔ ایک عورت فاطمہ بنی مخزوم کی چوری کا ارتکاب کرتی ہے، اس کا چوری کا جرم پکڑا جاتا ہے، معزز قبیلے کی عورت ہے، سفارشی بن کر آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ حضرت اسامہ ابن زید۔ حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، گویا یہ منہ بولے پوتے ہو گئے، منہ بولے پوتے آئے اور انہوں نے سفارش کی، اتشفع فی حدود اللہ، اے اسامہ تو اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، خدا کی قسم اگر فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں کرتا۔ کیوں ہم اس سے محبت نہ کریں جس نے ایسے عدل اور انصاف کا معیار قائم کیا ہو؟ کیوں اس سے محبت نہ کریں؟ کل جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سب کو نفسی 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 پڑی ہوگی، ساری خلقت پریشان ہوگی، جنت ملے جہنم ملے بات کی بات ہے، ہر شرکی سختیاں ختم ہو، اللہ حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دے، ساری خلقت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، معذرت کریں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، معذرت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، معذرت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، معذرت کریں گے، ساری انسانیت در مصطفیٰ پر آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لواء الحمد دیا جائے گا، حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، آپ اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے، اللہ کا جلال تھمے گا، اللہ حکم دیں گے، محمد سوال کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا سوال پورا کیا جائے گا، حضور کہیں گے حساب کتاب شروع کرنے کا حکم کیا جائے، حساب کتاب کرنے کا حکم شروع کیا جائے گا۔ کیوں نہ اس سے محبت کریں کہ حشر کے میدان میں اسی کے حوض کوثر سے اگر پانی نصیب ہو گیا، نہ حشر کی گرمی لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ سختی لگے گی، کیوں نہ اس سے محبت کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا شفاعت امت کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ کیوں نہ اس سے محبت کرے کہ جس کے لیے جنت کو سب سے پہلے کھولا جائے گا، آئے سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اسی کی اتباع کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے ہو کر رہو، اسی سے جڑ جاؤ۔ جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا اس نے وہاں پناہ لے لی، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ ساری انسانیت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی نہیں تھی تو وہ ضلال مبین میں تھی، کھلی گمراہی میں تھی۔ آج اگر اس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، آج اگر اس کا رشتہ کمزور ہے تو وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے۔ اس گمراہی سے نکلنے کا واحد راستہ ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں آخرت میں رفاقت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے۔ اللہ جیسے آپ نے حضور کا امتی بنایا ہے، کل انہی کے امتیوں کے زمرے میں ہمیں اٹھا دیجئے۔ ہمیں محبت کرنے کا سلیقہ نہیں آتا،
ہمیں سلیقہ سکھا دیجئے۔ ہمیں اطاعت کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں اطاعت کرنے کا سلیقہ بتا دیجئے۔ ہم آج بھی مصطفی ہیں، اللہ کل بھی ہمیں مصطفیوں میں ہی شمار کیجئے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پوری امت کا حامی و ناصر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بیٹھنے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آج ہم نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل قائم کی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یہاں ہم نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری طرف سے یہ تحفہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری عقیدتوں میں، ہماری محبتوں میں مزید اضافہ فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے، حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دیجئے، ان کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم، جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا جو نہ کہہ سکے، جس کی جو شرعی حاجت ہے، یا اللہ سب کی شرعی حاجت پوری فرما، سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مومنین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بد نظری کا شکار ہیں، جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا ارحم الراحمین ان سب کو اپنی پناہ میں لے لے، شیطان کے شر سے اور اس کے وساوس سے سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما، امت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں، یا ارحم الراحمین انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں آپ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، انہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا ارحم الراحمین، نافرمان اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما، صالحین کی صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ماں سے بڑھ کر کس کی محبت ہو سکتی ہے؟ جو ماں اپنے بیٹوں سے ناراض ہے، یا ارحم الراحمین اسے ممتا کا جذبہ جگا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، سب پر اپنا فضل فرما دیجئے، سب پر اپنا کرم فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جس نے جس درجے بھی اس محفل میں تعاون کیا ہے، سب پر اپنا فضل فرما دیجئے، سب کے تعاون کو قبول فرما دیجئے۔ انتظامیہ نے، پولیس والوں نے، رینجرز والوں نے، محلے والوں نے، سب نے تعاون کیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، سب کے تعاون کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ تعالی فکر آخرت پر بیان ہوگا۔